اگر نیت اچھی نہ ہو تو پھر عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں بہت اچھا آدمی ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، تو نیت کیا ہوئی؟ لوگوں سے داد وصول کرنا، لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانا۔ تو وہ نماز کسی کام کی نہیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے۔ نیت یہ ہو کہ میں حج کروں، ہر سال حج کے لیے جاؤں، لوگ مجھے حاجی کہیں، میری بڑی عزت کریں، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کہ جس عمل میں نیت ہی اچھی نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی بندے کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر ہی بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ روز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تو ایک منادی ندا دے گا کہ کسی شخص نے اس شخص سے اپنا حق وصول کرنا ہو تو آ جائے، تو وہ اپنا حق وصول کر لے، تو لوگ آتے رہیں گے، آ کر اپنا حق وصول کرتے رہیں گے، تو اس کی ساری نیکیاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں چلی جائیں گی۔ تو وہ شخص نیکیوں کے پہاڑ اوروں کے حقوق میں دے کر حیران و پریشان کھڑا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیرے لیے میرے پاس ایک خزانہ ہے کہ جس پر میں نے اپنے فرشتوں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی ایک پر ظاہر کیا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا اے میرے مولا کریم وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیری وہ نیت جو تو خیر اور بھلائی کے لیے کرتا رہا، اسے میں نے 70 گنا بڑھا کر تیرے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ بارگاہ الہی میں روز قیامت ایک ایسا شخص پیش ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، وہ اپنے نامہ اعمال میں جہاد، عمرہ، حج، زکوٰۃ اور صدقہ دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تو یہ اعمال نہ کیے تھے، تو یہ نامہ اعمال میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اسے پڑھو، یہ تمہارا ہی نامہ اعمال ہے، تو زندگی بھر یہی تمنا کرتا رہا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں حج کرتا، میرے پاس فرصت ہوتی تو میں جہاد کرتا۔ اے میرے بندے، میں تیری نیت کو جانتا تھا کہ تو اپنی نیت میں سچا ہے، تو میں نے تیرے خلوص نیت پر تجھے ان سب کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، کیا تو نے کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، روزہ تیرے لیے رکھتا ہوں، صدقہ تیرے لیے کرتا ہوں، اے مولا تیرے ہی ذکر میں رطب اللسان رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، نماز تیرے لیے حجت اور روزہ تیرے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال اور صدقہ تیرے لیے سایہ اور ذکر تیرے لیے نور ہے۔ اے موسیٰ، میرے لیے تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا، تو میری رہنمائی فرما دے کہ تیرے لیے کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، کیا تو نے کبھی میرے لیے کسی سے دوستی کی ہے؟ کیا تو نے میرے لیے کسی سے دشمنی کی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ افضل ترین عمل اللہ کے لیے ہی محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بغض رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اموال و احوال کو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔